السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آیت الکرسی عظیم ترین آیت قرآن مجید کی، جس میں اللہ کا تعارف، سچے معبود کی دو صفات ہم نے پڑھ لیں کہ وہ الحی، وہ زندہ ہے ازل سے ابد تک، اور وہ قائم ہے، نہ اسے کوئی گرا سکتا ہے نہ وہ خود گرتا ہے۔ تیسری صفت کہ سچا معبود کون ہوتا ہے؟ لا تأخذہ سنۃ، اسے اونگ بھی نہیں آتی، ولا نوم، اور نہ نیند آتی ہے۔ اونگ نیند سے پہلے آتی ہے، جب بندے میں تھکاوٹ کے آثار ہوتے ہیں، تھک جاتا ہے، تو کہتے ہیں جو کچھ سیل بندے کے جل جاتے ہیں تو نیند کی دوران اس کی ریپیئرنگ ہو جاتی ہے، وہ نئے سیل بن جاتے ہیں۔ تو بظاہر یہ بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، اور کچھ موت کے آثار بھی ظاہر ہوتے ہیں، کیونکہ کافی سینسز، اس کے حواس معطل ہوتے ہیں، نہ آنکھیں دیکھتی ہیں، نہ کان سنتے ہیں، نہ زبان بولتی ہے، نہ ناک سونگھتا ہے، صرف ایک سانس چل رہا ہوتا ہے۔ اس لیے احادیث میں اس کو موت سے تشبیہ دی گئی۔ سوتے اور جاگتے کی دعاؤں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو موت کہا، اور بعض احادیث میں موت کی بہن کہا۔ تو اللہ تعالیٰ کو اونگ نہیں آتی، نیند نہیں آتی، آ جائے تو سارا نظام ہی درم برہم ہو جاتا ہے۔ دنیا میں جتنے جاندار ہیں، ان کو نیند آتی ہے، اونگ آتی ہے، اور موت بھی آتی ہے۔ بندہ دیکھیں جتنا مرضی ذہین ہو، نیک ہو، مسجد میں بیٹھا ہے یا کلاس میں بیٹھا ہے، اونگ آ جاتی ہے، پتہ نہیں لگتا کہ ٹیچر نے یا خطیب نے کیا کہا۔ بس میں بیٹھا سفر کر رہا ہے بزرگ یا کوئی عام بندہ، آنکھ لگ گئی، سٹاپ سے آگے بس نکل جاتی ہے، پتہ نہیں لگتا۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب کمزوریوں سے پاک ہے۔ اس میں نیند اور اونگ میں آ جانا یہ نہیں کہ گناہ گاروں کو آتی ہے اور صالحہ کو نہیں آتی، نیکوکار بندوں کو بھی آتی ہے۔ جس طرح قرآن مجید میں ہے سورہ کہف کے اندر 19 اور 20 نمبر آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 309 سال تک سلائے رکھا، پھر وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اٹھے تو آپس میں اصحاب کہف غار والے ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے۔ نیک ترین بندے تھے، اللہ کے ولی، جن کے لیے سورج کا روٹ بدلتا۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، کہنے لگے یار کم لبثتم، کتنی دیر رہے؟ تو کہنے لگے لبثنا یوماً او بعض یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ پھر کہنے لگے یار اللہ ہی جانتا کتنی دیر رہے، یعنی کہ حالانکہ ابھی سوئے تھے، زمین کے اوپر تھے، کروٹ لیتے تھے، سانس چل رہی تھی، لیکن 309 سال کا عرصہ گزر گیا۔ پھر کہنے لگے یار بھوک لگی ہے، وَلْيَتَلَطَّفْ، قرآن کا نصب ہوتا ہے، یہ لفظ موٹا لکھا ہوتا ہے، جاؤ کھانا لینے کے لیے، لیکن نرمی اختیار کرنا، الجھنا نہ، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، تمہیں کوئی پہچان نہ لے، کیونکہ اگر وہ پہچان لیا انہوں نے تو وہ تو ہمیں رجم کر دیں گے یا اپنی ملت، اپنے دین میں پلٹا دیں گے۔ وہ سمجھ رہے تھے پہلے ہی وہ بادشاہ دقیانوس ہے، تو جس کے خوف سے یہ بھاگے تھے۔ تو یہ 3 صدیاں گزر گئیں، لیکن اللہ کے نیک بندوں کو نہیں پتہ لگا۔ قرآن مجید یہ سورہ کہف ہے۔ اور تو اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے صحیح بخاری کے اندر، خیبر سے واپسی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ تھک گئے، تو کسی صحابی نے کہا یا آپ پڑاؤ ڈال لیں، فرمایا نماز نہ رہ جائے۔ سیدنا بلال فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اٹھا دوں گا۔ تو یہ حدیث امام بخاری لائیں، کتاب مواقت الصلاۃ، نماز کے وقت کا ہے، اور باب الاذان بعد ذہاب الوقت، اذان کا باب کہ وقت نکل گیا ہے، یہ 595 نمبر صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت بلال نے کچھ نوافل پڑھے، کجاوے سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، جہاں سے سورج نکلتا اس طرح منہ کر کے، ان کی بھی آنکھ لگ گئی۔ تو سب سے پہلے سورج کی کرنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ پڑی۔ فرمایا بلال کدھر ہو؟ کہا جی جس چیز نے آپ کو غافل کر دیا مجھے بھی، اور اتنی گہری نیند آئی پہلے کبھی نہیں آئی۔ تو پھر دن چڑھے، اذان بھی دی گئی اور نماز بھی ہوئی۔ تو کائنات کے تاجدار ہیں اور ولیوں کے امام ہیں سب صحابہ کرام، لیکن نیند کی وجہ سے وقت گزر گیا نماز کا۔ تو یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ اللہ کو اونگ اور نیند نہیں آتی۔ نیند تو میں نہیں پتہ لگا، موت کا معاملہ اس سے زیادہ ہے۔ جس طرح قرآن مجید میں 259 نمبر آیت ہے
کہ ایک بستی سے عزیر علیہ السلام گزرے تو کہنے لگے مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، کہ وہ اپنی بستی گری ہوئی تھی چھتوں کے بل، یعنی کہ چھت سمیت۔ کہا کون زندہ کرے گا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عام، اللہ نے 100 سال تک اسے موت دی۔ ثم بعثه، پھر اٹھایا۔ کہا کم لبثت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو کتنی دیر رہا؟ یہ عزیر علیہ السلام کے متعلق ہے۔ قال لبثت یوما او بعض یوم، کہنے لگے کہ میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سویا رہا۔ قال، فرمایا یا مرا رہا، بل لبثت 100 عام، بلکہ تو 100 سال تک رہا ہے، 100 سال تک موت واقعہ رہی ہے۔ تو اس لیے بھائیو، سچا معبود وہ ہے جسے اونگ نہیں آتی، نیند نہیں آتی، موت نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ آیت الکرسی میں یہ دلائل دے رہے ہیں کہ لا تاخذہ سنۃ، اسے اونگ بھی نہیں آتی، اسے نیند بھی نہیں آتی۔ جسے اونگ آ جائے کون اس کو سجدہ کرے؟ جسے نیند آ جائے کون اسے پکارے؟ وہ تو سویا ہوا ہے اور پکارنے والا پکارے جا رہا ہے۔ اسے تو موت آ گئی ہے، تو کون اس کے نام کی نظر نیاز دے؟ اس لیے عبادت کی ساری شکلیں، سجدہ کرنا، رکوع کرنا، قیام کرنا، پکارنا، فریاد کرنا، تسبیح کرنا، نظر نیاز، صدقہ خیرات اللہ کے لیے دیں، کیونکہ اللہ کو اونگ نہیں آتی، نہ سوتا ہے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔